السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی اور قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے کافی مصروفیات کی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت میں ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکا، ویڈیو نہیں لگا سکا، تو آپ کا جو سبق ضائع ہوا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور آج دوبارہ آئے ہیں، انشاءاللہ آج سے پراپر ویڈیو پوسٹ کی جائے گی اور جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہلے سے تیار رکھی جائے گی، اور کوئی مجبوری ہوئی تو اس کو پہلے پوسٹ کر کے رکھی جائے گی، تو ڈیلی کا سبق آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو ہم نے شروع کرنی تھی تختی نمبر 15، تشدید مائع تشدید۔ تشدید مائع تشدید کا تھوڑا سا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ لفظ تشدید کے ساتھ جڑے گا اور تشدید آگے پھر تشدید والے لفظ سے جوڑیں گے، تو یہ تشدید مائع تشدید کی تعریف ہے۔ پہلا لفظ دوسرے کے ساتھ، دوسرا آگے تیسرے کے ساتھ، مطلب پہلا تشدید والے کے ساتھ اور تشدید والا آگے دوسرے تشدید والے کے ساتھ جڑے گا، تو یہ تقریباً سارے لفظ یہ دیکھیں، یہ یا اس کے ساتھ یہ، اس کے ساتھ یہ، میم دال کے ساتھ دال آگے تا کے ساتھ، یہ میم زا کے ساتھ زا آگے میم کے ساتھ، عین لام کے ساتھ لام یا کے ساتھ، اور لام یا آگے دوسرے یا کے ساتھ، تو سارے لفظ ایسے ہی ہیں۔ تو یہ یہاں سے ہے، را نون کے ساتھ، نون آگے فا کے ساتھ، تو یہ شین را کے ساتھ، فا عین کے ساتھ، یہ لام لام دو پیش، یہاں پہ کوئی تشدید مائع تشدید والا نہیں ہے۔ تو ہم سبق تھوڑا چھوٹا کر رہے ہیں کیونکہ یہ لفظ تھوڑے مشکل ہیں، تو بچوں کو یاد کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو سبق دو دو لفظ ہی پڑھیں گے، چاہے آپ کی ویڈیو میری چھوٹی بنتی ہے یا بڑی بنتی ہے اس سے کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو سبق اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، کاف کڑی زبر کاف، یز زک کاف۔ یہ آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ تشدید والے لفظ کو کہیں سے بھی درمیان میں توڑا نہیں جاتا، درمیان سے لفظ کو توڑ کے نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک کاف کھڑی زبر کاف، الگ الگ نہیں کریں گے، سارے کا جوڑ نکال کے روان ساتھ ساتھ ہم جوڑتے جائیں گے۔ جیسے میں پڑھتا ہوں، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، کاف کھڑی زبر کاف، یا کو زا کے ساتھ جوڑ کے اس کا روان بنائے، زا کو کاف کے ساتھ جوڑ کے اس کا روان بنائے، اور کاف کے اوپر کھڑا زبر لگا کے اس کا روان بنائے، تو جب سارے کو جوڑیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا یزک کا۔ پہلے بھی میں نے یہ چیز سمجھائی ہوئی ہے کہ تشدید والے لفظ کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھیں گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے پڑھا جاتا ہے تشدید والا لفظ۔ یہ میں آپ کو پیچھے یہ تشدید کی تعریف، سوال مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں، جواب مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر، تو اب با یہ، تو یہاں پہ ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے یزک کا، آگے یہ نرمی سے دال ادا ہوتی ہے تو اس کو گھسا کے یز نہیں پڑھیں گے، یہ نارمل
یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا، ید ذک کاف، یہ تینوں کو جوڑا ہے تو تینوں کا روان پڑا ہے. آگے را الگ ہے تو را پیش رو، یہ پیچھے والا تھا، ید ذک کا رو، ید ذک کارو. یہ بچے زیادہ تر اس کو جوڑ نہیں سکتے، تو ہم نے تھوڑا سا بچے پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، تھوڑا سا توجہ دلوانی ہے تاکہ یہ لفظ اس کو پراپر یاد ہو جائیں. تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، کاف کڑی زبر کا، یز زک کا. آگے یا ذال زبر یز، ذال کاف زبر زک، کاف زبر کا، یز زک کاف، را پیش رو، یز زک کارو. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.